باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین صلوات سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات ہجرت مدینہ کے حوالے سے ہماری لاسٹ سیشن میں کچھ بات ہوئی تھی اور ایک سوال آپ کے سامنے رکھا گیا تھا کہ جو تقریباً ان آنسرڈ ہی رہ گیا کہ جس کا جواب مکمل نہیں ہو سکا تھا کہ اللہ کے رسول نے ہجرت کیوں کی تھی. اس بات کا تذکرہ ہم نے شروع کیا تھا اور پھر بات وہیں پر رک گئی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ عرب کے یثرب کے کچھ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اور یہیں سے ایک اور سوال ریز کیا گیا تھا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ مدینے والوں نے مکے والوں کی نسبت سے پہلے ایمان کو قبول کیا. حالانکہ مکے والے تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہ رہے تھے اور انہوں نے بچپن سے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی تھا اور بچپن سے اللہ کے رسول کو صادق اور امین بھی کہتے آئے، لیکن پھر بھی مکے والوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا اس انداز میں کہ جس انداز میں مدینے والوں نے کیا. اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں جو ہماری لاسٹ ہمارا سیشن تھا اس میں پیش کیا گیا کہ اس کا ریزن کچھ جو تاریخی وجوہات تھی وہ آپ کے سامنے بتائی گئی کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ سن رکھا تھا پہلے سے اور مسلسل سنتے آ رہے تھے کہ ایک رسول آئے گا کہ جو تمہاری اس بت پرستی کے نظام کو ختم کر دے گا اور تم تمام لوگ اس کے زیر اثر آ جاؤ گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں. لہٰذا رسول خدا کی جو ٹیچنگز تھی، رسول خدا کی جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات نے ان لوگوں پر زیادہ اثر کیا. اور جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا اس میں کچھ افراد کے آپ کے سامنے نام بھی دیے گئے تھے کہ جنہوں نے ابتدائی طور پہ اسلام قبول کیا لیکن وہ آگے دین کا پیغام نہیں پہنچا سکے. کیونکہ جنگ بعاث یا بعاث جو ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، ان دو قبیلوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں وہ افراد قتل کر دیے گئے. یعنی اوس و خزرج یہ جو دو قبیلے آباد تھے کفار کے مدینے میں، بت پرستوں کے مدینے میں، یہ جانی دشمن تھے، آپس میں لڑتے رہتے تھے. لہٰذا ان قبیلوں کے اعتبار سے مطلب یہ جنگ ہوئی، اس کا تاریخ میں کافی مشہور جنگیں، کافی بڑی جنگ بعاث، یہ ان دو قبیلوں کے حوالے سے آپس میں جنگ ہوئی تھی اور اس میں کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا دونوں قبیلوں کو. اس جنگ کے بعد اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کی ہمت ٹوٹ گئی تھی. اب وہ جنگ کرتے کرتے وہ بھی تھک گئے تھے، فیڈ اپ ہو گئے تھے. یعنی آخر کب تک لڑتے رہیں گے، صدیاں بیت گئی اب تک لڑ رہے ہیں. دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے.
لہٰذا وہ اس بات پہ کوشاں تھے کہ دونوں قبیلے آپس میں صلح کر لیتے ہیں اور کسی ایک نیوٹرل بندے کو حکومت دے دیتے. لہٰذا اس حوالے سے ان کی محنت بھی چل رہی تھی. ایسے میں کچھ افراد مدینے سے مکے آتے ہیں. اب تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ کل 6 افراد تھے کہ جو مدینے سے مکے آئے اور اللہ کے رسول نے ان 6 افراد سے ملاقات کی اور انہیں قرآن کے حوالے سے ابتدائی معلومات فراہم کی، قرآن کی آیتیں سنائی اور دین اسلام کی دعوت دی. تو جب انہیں یہ دعوت دی گئی تو وہ لوگ امپریس ہوتے ہیں اور 6 کے 6 افراد اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے. تو یہ کتنے مسلمان ہو گئے اب مدینے کے 6 افراد. یہ 6 افراد مدینے کے مسلمان ہوئے. اب یہاں پر تاریخ میں ایک اور انداز میں اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، وہ جو ہم سنتے آ رہے ہیں. یہاں پر تھوڑا ڈیفرنٹ انداز میں لکھا تھا کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپروچ کیا. ایک دوسرا جو واقعہ ہمیں ملتا ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ یہ افراد آئے تھے حقیقت میں ابو جہل کے پاس اور وہ سپورٹ چاہتے تھے. یہ جو پورا جو جنگی معاملہ چل رہا تھا اس جنگی معاملے میں اوس و خزرج کی جو آپس میں اختلاف تھے اس حوالے سے. تو ابو جہل نے کہا کہ تم کیا سپورٹ کی بات کر رہے ہیں، ہم خود اپنے ایک نجی مسائل سے گزر رہے ہیں، ہم خود ایک پریشانی سے گزر رہے ہیں، بھلا ہم تمہیں کیا سپورٹ کر سکتے. پوچھا کیا پریشانی، کہا کہ ایک شخص یہاں پر آیا ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کہہ رہا ہے، ہمارے تمام خداؤں کا انکار کر رہا. کہا کہ ہم خود پریشان ہیں کہ ہم اس سے کیسے نمٹیں اور یہاں پر ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. اب وہ اشخاص جو آئے تھے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب جب ہم مکے آ ہی گئے ہیں تو بیت خدا یہیں پر ہے، اللہ کا گھر یہیں پر ہے، ہم جاتے ہوئے خانہ خدا کی زیارت کرتے ہوئے جاتے ہیں. تو ابو جہل نے انہیں منع کیا، کہا کہ نہیں، کعبے کے نزدیک نہیں جانا. کہا کیوں نہیں جائے کعبے کے نزدیک؟ کہا کہ وہ جو شخص ہے نا بڑا جادوگر ہے، نہ جانے اس کی زبان کی تاثیر کیا ہے، جو اسے سنتا ہے اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے. نہ جانے کیا تاثیر ہے اس کی زبان کی. اس کے نزدیک تم خانہ خدا کے یہاں جاؤ گے تو یقیناً تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی اور تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آئیں تو خانہ خدا تو جانا ہے ہمیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کے گھر نہ جائیں، ہمیں بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے. اب ابو جہل نے ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر بھیجا. اب جب وہ افراد خانہ خدا کے نزدیک آئے تو ان کے کان میں کچھ آواز ہے. یہ آواز کس کی تھی؟ تلاوت قرآن کی آواز تھی. اس آواز سے وہ اس قدر انسپائر ہوتے ہیں کہ جو نور ہدایت تھا ان کے دل پہ اترتا ہے. وہ اللہ کی رسول کی خدمت میں جاتے ہیں، دین اسلام کی انفارمیشن لیتے ہیں، معلومات لیتے ہیں اور نتیجتاً وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہ 2 انداز کے واقعات ہمیں ملتے ہیں. وہ کہ جو پہلے بیان کیا گیا کہ حج کے موقع پر یہ 6 افراد آئے تھے، اللہ کے رسول نے انہیں ان تک پیغام اسلام پہنچا، اور دوسرا واقعہ یہ. لیکن نتیجہ ایک ہی کہ یہ جو 6 افراد تھے مدینے میں پہلے مبلغان اسلام بن کے جاتے ہیں اور مدینے میں دین اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں. یہاں تک کہ نیکسٹ ایئر آتا ہے، دوسرا سال آتا ہے حج کا. اب اس حج کے دوسرے سال میں، یعنی اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں سن کے اعتبار سے، تو بعثت کا دوسرا سال نہیں سمجھے، بعثت کا 12واں سال، یعنی جناب خدیجہ کے اس دنیا سے جانے کے 2 سال بعد. جناب خدیجہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئی، جناب ابو طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے 2 سال بعد مدینے سے 12 افراد کا گروہ آتا ہے کہاں؟ حج کرنے کے لیے، تاکہ وہ دین اسلام کی مزید معلومات حاصل کر سکے. کتنے افراد کا گروہ آیا؟ مدینے سے 12 افراد. پہلی مرتبہ میں کتنے افراد تھے؟ 6 افراد. دوسری مرتبہ میں 12 افراد. جب یہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے ہیں اور
عقبہ یا عقبہ کا مقام ہے کہ جہاں پر یہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، لہٰذا اس بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ عقبہ کے مقام پہ بیعت کی، اور یہ پہلی بیعت عقبہ ہے۔ تاریخ میں ہمیں کتنی بیعت عقبہ ملتی ہے؟ 2۔ یہ ابھی پہلی بیعت عقبہ ہوئی ہے کہ جو 12 افراد نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں کی۔ اس بیعت میں اللہ کے رسول نے ان سے وعدہ کیا لیا تھا، کس بات پر بیعت کی تھی؟ اللہ کے رسول نے ان سے اس بات پر بیعت کی تھی کہ ہم کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے پر تہمت نہیں لگائیں گے، نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ یعنی سارے یہ اخلاقی آداب تھے کہ جن پر اللہ کے رسول نے ان پر بیعت لی۔ اچھا، یہ جو بیعت تھی یہی بعین ہی یہ الفاظ ہمیں ایک اور بیعت کے ملتے ہیں، لہٰذا اس بیعت کو بیعت نساء بھی کہا جاتا ہے۔ بیعت نساء یعنی عورتوں کی بیعت، خواتین کی بیعت۔ اس بیعت کو بیعت نساء بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے خواتین سے بعین ہی انہی جملوں کے ساتھ بیعت لی تھی۔ اب یہ پہلی بیعت عقبہ ہو گئی، یہ لوگ 12 افراد مدینے چلے گئے۔ اب مدینے میں اسلام اس انداز میں پھیل رہا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو خط لکھا جاتا ہے کہ ہمیں ایک مبلغ قرآن کی ضرورت ہے، ایک قرآن سکھانے والے کی ضرورت، جس کا تذکرہ ہماری پچھلی گفتگو میں ہوا تھا کہ خط لکھ کر اللہ کے رسول کو درخواست کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول ایک شخص کو مدینے بھجوا رہے تاکہ وہ انہیں قرآن کی تعلیم دے، قرآن پڑھائے۔ وہ شخص کون تھا؟ مصعب ابن عمیر۔ یہ شخص تھا کہ جسے قرآن پڑھانے کے لیے مدینے بلوایا گیا۔ اب پورا سال گزر جاتا ہے، پورا سال گزر گیا، مدینے کے لوگ انتظار کر رہے کہ کب سال گزرے اور ہم مکے جائیں حج کے موقع پر، یعنی کچھ نہ کچھ بہانہ تو چاہیے نا مکے جانے کا، ورنہ اگر ایسے ہی آمد و رفت بڑھ جائے گی تو دوسروں کو شک بھی ہو سکتا ہے کہ آخر اتنا آنا جانا کیوں ہو رہا، اور فی الوقت ان تمام معاملات کو پوشیدہ بھی رکھنا ہے، چھپا کر بھی رکھنا ہے، لہٰذا پورا سال انتظار کیا جاتا ہے۔ حج کا موقع آتا، جب حج کا موقع آیا تو اس وقت 500 افراد کا قافلہ مدینے سے مکے آتا ہے، یعنی یثرب سے مکے آئے۔ کتنے افراد؟ 500۔ لیکن یہ 500 کے 500 وہ نہیں تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنے آئے، قافلہ 500 افراد کا بنا تھا۔ ان 500 میں سے 72 وہ افراد تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، یعنی آؤٹ آف 500 مطلب 500 میں سے کتنے تھے؟ 72 افراد ایسے تھے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، اور ان 72 میں سے 72 میں سے 70 مرد تھے اور 2 خواتین تھیں، یعنی پہلے جو آ رہے تھے وہ فقط مرد آ رہے تھے، اب کون کون آئے؟ 70 مرد آئے، 70 مرد آئے ہیں، اور 2 خواتین اللہ کے رسول کی خدمت میں آنے کے لیے یثرب سے مکے کی طرف آئے۔ ٹوٹل قافلہ کتنے بندوں کا تھا؟ 500 افراد کا۔ اب جب یہ قافلہ پہنچا، اب یہ 500 افراد بھی وہ نہیں تھے کہ جو شدت پسند کافر ہو، بلکہ 500 افراد وہ تھے کہ جو ایک نرم گوشہ رکھتے تھے، تمام کے درمیان انہیں مذہب سے اصلاً کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا کہ کون کس مذہب کا شخص ہے، یعنی اس طرح کے افراد تھے 500 افراد۔ جب یہ قافلہ پہنچا، اب اللہ کے رسول سے ملاقات تو کرنی، اور کفاران قریش کو کچھ تو اندازہ ہو گیا کہ اندر نہ جانے کیا کھچڑی پک رہی ہے، کیا بات چیت ہو رہی ہے، کوئی ہمارے خلاف سازش تو نہیں ہو رہی، لہٰذا اب جو میٹنگ پانی تھی وہ انتہائی خفیہ انداز میں میٹنگ طے پانی تھی، کیونکہ یہی افراد تھے اللہ کے رسول کو جو دعوت دے رہے تھے مدینہ آنے کی، اور اللہ کے رسول بھی اس دعوت میں انٹرسٹڈ تھے، لہٰذا اب ایک فائنل میٹنگ ہونی تھی کہ جو خفیہ مقام پر
ہونی تھی تاکہ جو کفاران قریش ہے ان تک یہ بات نہ پہنچ سکے۔ لہٰذا دن گزرے، رات کی تاریکی کا انتظار کیا گیا، وہی عقبہ کے مقام پر جو پہلے بات ہوئی نا بیعت عقبہ، جو پہلی بیعت ہو چکی کہ جس میں 12 افراد نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی، اب دوسری بیعت عقبہ ہو رہی، دوسری بیعت عقبہ اب ہونے جا رہی ہے۔ لہٰذا جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے، تمام لوگ سو جاتے ہیں، اس وقت یہ افراد عقبہ کے مقام پر جمع ہوتے ہیں۔ کتنے افراد؟ ٹوٹل 72 افراد۔ اور اللہ کے رسول اب اکیلے نہیں جا رہے ان سے ملنے کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ جناب رسول خدا کے چچا حضرت عباس موجود ہے۔ رسول خدا کے چچا تھے جناب عباس۔ جناب عباس اللہ کے رسول کے ساتھ گئے ہیں تاکہ اس بات کو انشور کرا سکے، اس بات کی شیورٹی لے سکے کہ ہاں واقعاً فقط یہ ان کی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول کی لوگ حفاظت بھی کریں گے۔ لہٰذا جب ان تمام لوگوں کے درمیان ابن عباس آتے ہیں تو ان کو خطاب کر کے کچھ جملے ابن عباس نے کہے کہ اے خزرجیوں، اے خزرج قبیلے کے لوگوں، تم نے دین محمد کی حمایت و حفاظت کے بارے میں اظہار کیا ہے، یہ جان لو کہ وہ اپنے قبیلے کے گرامی ترین فرد ہے۔ تمام بنی ہاشم مومن و غیر مومن ان کے دفاع کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، لیکن اب محمد نے آپ کو ترجیح دی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان ہو۔ اگر تم عزم راسخ یعنی پختہ ارادہ رکھتے ہو اور اپنی بیعت پر قائم رہو گے اور آپ کی دشمنوں کی غزن سے حفاظت کرو گے تو یہ لو میں آپ کو تمہارے اختیار میں دے دیتا ہوں، یعنی رسول خدا کو میں تمہارے اختیار میں دے رہا ہوں۔ اگر مشکلات و پریشانیوں میں رسول خدا کے دفاع کی ہمت و طاقت نہیں رکھتے تو ابھی سے ہاتھ اٹھا لو، اسے رہنے دو تاکہ رسول خدا اپنے قبیلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کمال عزت و عظمت میں زندگی بسر کر سکے۔ یہ شارٹ اسپیچ تھی کہ جو جناب عباس نے ان خزرجیوں کے سامنے پیش کی تاکہ اس بات کو انشور کر سکے کہ ہاں یہ لوگ اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے اور اس بات کا یقین بھی ہو جائے۔ اب 70 افراد تھے، 72 افراد تھے، ان کے سامنے جب جناب عباس نے یہ اسپیچ پیش کی، اللہ کے رسول بھی وہاں پر موجود، تو ان لوگوں میں ایک جوش و جذبہ نظر آیا، جوش و ولولہ نظر آیا، ان لوگوں میں انرجی نظر آئی اور ہر بندے نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ تو جب ہر بندے نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تو آخر میں اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی۔ اب کس بات پر بیعت لی جا رہی؟ پہلی بیعت عقبہ جو پہلی بیعت تھی وہ کچھ اخلاقی جملوں پر مبنی تھی، اخلاقیات پر مبنی تھی کہ تم فلاں کام کرو گے، فلاں نہیں کرو گے، فلاں کام کرو گے، فلاں نہیں کرو گے۔ لیکن جو دوسری بیعت ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ لنسائکم و ابنائکم، کہ میں اس بات پر تمہاری بیعت لے رہا کہ تم میرا اس انداز میں دفاع کرو گے کہ جس طریقے سے تم اپنی خواتین اور بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ کس بات پر بیعت دی گئی؟ کہ تم میرا اس انداز میں دفاع کرو گے کہ جس انداز میں تم اپنی خواتین کا اور اپنے بچوں کا دفاع کرتے ہو۔ یہ سیکنڈ بیعت عقبہ ہے کہ جو عقبہ کے میدان میں ہو رہی ہے۔ یہ دونوں بیعت ہو گئی، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی گئی۔ اب وہ لوگ دوبارہ اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں، یعنی ابھی مکے کی ہی بات ہے کہ یہ لوگ مکے میں موجود ہیں، اب تک یثرب کی طرف روانہ نہیں ہوئے۔ اچھا، اب لوگوں کے بچوں کے چہرے ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ کے بتائیں کہ کتنے بچے جاگ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بیعت ہو گئی، لیکن کچھ ڈاؤٹ کفاران قریش کو ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے۔
لہٰذا کسی نے شاید نوٹ بھی کر لیا کہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں سے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو جب یہ قافلہ مکے سے روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت کفاران قریش جو تھے اس پورے قافلے کو روکتے ہیں، اور ان 72 افراد کے جن کی جاسوسی ان تک ہو چکی تھی، ان کے بارے میں بولتے ہیں کہ تم کیا محمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے آئے ہو؟ کیا تم محمد کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گئے؟ تو ان افراد نے منع کیا کہ نہیں، ہم تو ایمان نہیں لائے۔ اب ان کی بات تو نہیں مانی جاتی۔ جو ان کے ساتھ دیگر افراد موجود تھے ان سے پوچھا گیا کتنے افراد موجود تھے ان کے ساتھ دیگر؟ 500 تو ٹوٹل دینا، 428، ٹھیک ہے، 428 افراد تھے۔ اب ان سے پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہی موجود تھے، ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہوئے۔ یعنی انہوں نے کچھ حد تک پاسے وفا دکھائی اور ان کی شکایت نہیں کی۔ جب یہ گواہی دی تو ان کے پاس کوئی جواز بھی نہیں تھا، لہٰذا اس پورے قافلے کو جانے دیا گیا۔ اب دو طرح کے منظر ہمیں نظر آتے ہیں، ایک یثرب کا منظر، دوسرا مکے کا منظر۔ یثرب میں تیاری ہو رہی ہے، پریپریشن ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کا استقبال کیا جائے، اور مکے میں کفار کو آئیڈیا تو ہو چکا کہ اللہ کے رسول یہاں سے چلے جائیں گے، لہٰذا ان کی تیاری یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جانے نہ دیا جائے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ جو ہم نے پہلے سیشن میں کیا تھا کہ جان کے خوف کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہجرت کی تھی یا وجہ کوئی اور تھی؟ تو اتنی بڑی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول جان بچا کے نہیں بھاگ رہے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی جان کو خطرہ اس وقت پیدا ہوا کہ جب کفاران قریش کو اللہ کے رسول کی ہجرت کی خبر ہوئی کہ یہ مکے سے جانے والے ہیں۔ فقط اتنا جواب جو آپ کی حد تک کافی ہے، کچھ اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ بھی ذہن میں رہ جائے تو کافی ہے کہ جان کا خطرہ اس وقت شدت اختیار کر گیا کہ جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جا رہے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں پہ سختی کرنا شروع کر دی، مسلمانوں پہ اور زیادہ ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ جناب خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ اب مسلمان آتے ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں۔ ایک ہجرت پہلے اللہ کے رسول مسلمانوں کی کرا چکے، وہ کہاں کی تھی؟ حبشہ کی جانب۔ اب اللہ کے رسول نے ان مسلمانوں سے کہا کہ ایک کام کرو، جس کے لیے جیسے ممکن ہو وہ مکے کو چھوڑتا چلے جائے اور مدینے میں جا کے آباد ہونے لگ جائے۔ یعنی ہجرت کا آغاز ہو گیا کہ مدینے کو چھوڑ دو اور مکے کو چھوڑ دو اور کہاں آباد ہو جاؤ؟ مدینہ میں۔ لہٰذا ایک ایک دو دو کر کے کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر مسلمان نکلتے رہے، مکے سے مدینہ، مکے سے مدینہ، مکے سے مدینہ، سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ تاریخ کیا بتاتی ہے کہ مکے میں رسول خدا کے چند یعنی 2-3 ساتھیوں کے اور خاندان کے افراد کے کوئی بھی نہیں بچا۔ تقریباً جو مسلمان تھے وہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چکے۔ اب کفاران قریش کو یہ پکا یقین ہو گیا کہ جس طریقے سے اس نے مسلمانوں کو بھیج دیا ہے یہ بھی مکہ چھوڑ کر جا رہا، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ورنہ جو گیم ہے ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ لہٰذا ایک مقام تھا، اسے کہتے ہیں دار الندوہ۔ دار الندوہ نام سے ایک مقام تھا، وہاں پر ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ اس میٹنگ میں جتنے بھی کفار قبیلے تھے ان کو جمع کیا جاتا ہے، اور اس میٹنگ کا مضمون یہی ہے، اس میٹنگ کا جو بلانے کا مقصد یہی نظر آتا کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا حل تلاش کیا جائے۔ اب مختلف سجیشنز آتی ہے کہ یہ سجیشن آتی کہ ہم
محمد کو قید کر لیتے ہیں، یعنی جو ہم کہتے ہیں نا عمر قید، یعنی پوری زندگی قید رکھ لینا، کہیں نکلنے نہیں دینا، کہا ہم انہیں قید کر لیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، ایک قید خانے میں انہیں رکھیں گے، فقط انہیں روز کے مطابق روٹی پانی دے دیا جائے گا تاکہ زندہ رہ سکے، لیکن رہیں گے ہماری قید میں۔ تو ایک شخص تھا، اس نے اس بات کو اس انداز میں رد کیا، کہا کہ کیا تم بنی ہاشم کو کمزور سمجھتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے کہ تم قید خانے میں محمد کو رکھو گے اور وہ محمد کو قید خانے میں رہنے دیں گے؟ یقیناً وہ تم سے آ کے جنگ کریں گے اور محمد کو چھڑا کر لے جائیں گے۔ اب دوسرا شخص کہتا ہے اچھا ہم انہیں قید نہیں کرتے، ہم انہیں ایک سرکش اونٹنی پہ باندھ کر ایسے ہی بے مہار اس اونٹنی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب محمد کی قسمت، کہا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو محمد مدینے نہیں تو کسی اور علاقے پہنچ جائیں گے، پھر وہاں جا کے وہ تبلیغ دین کریں گے اور پھر وہاں سے تمہیں پسپا کرنے کے لیے لشکر لے کر آ جائیں گے۔ اب تیسرا سجیشن پیش کیا جاتا ہے، اچھا پھر ہم میں سے کوئی ایک شخص جا کر محمد کو قتل کر دیتا۔ جب یہ کہا تو ایک نجدی بوڑھا، یعنی تاریخ میں جو نقشہ کھینچا گیا ایک شخص کا نجدی بوڑھا کھڑا ہوتا ہے۔ اب بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ حقیقت میں شیطان تھا کہ جو انسانی صورت میں اس محفل میں آیا، لیکن روایت میں ملتا ہے ایک نجدی بوڑھا کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے کہ یہ ایک شخص کا کام نہیں ہے، کہا کہ اگر کوئی ایک شخص یہ کام کرتا ہے تو محمد کا خون اس شخص پر اور اس قبیلے پر آئے گا، اور بنی ہاشم کی تلواریں بہت تیز ہیں اور وہ بدلہ لینے میں بہت زیادہ سخت ہیں، لہٰذا وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کہ میرا سجیشن یہ ہے کہ اس کام میں پورا قبیلہ حصہ لے اور سب مل کر ایک ساتھ رسول خدا پر حملہ کرے تاکہ جو خون محمد ہے یہ سب میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ اب بنی ہاشم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہر کسی سے لڑتے رہے، لہٰذا وقت طے کیا گیا۔ جب وقت طے ہوتا تو پروردگار عالم اپنے حبیب سے یہ کہتا ہے کہ اب آپ مکے سے چلے جائیے، اور قرآن مجید میں اس حوالے سے پوری آیت بھی موجود کہ جس میں ان لوگوں کے مکر کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں پروردگار کے لاہے عمل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن جاتے ہوئے کیسے جانا ہے رسول خدا کو؟ پروردگار عالم نے کس چیز کا حکم دیا کہ علی کو اپنے بستر پر سلا کر جائیں۔ اب یہ بہرحال وقت میں زیادہ گنجائش نہیں بچی تو ایک دو جملے اس حوالے سے سنتے جائے کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ رہے ہیں، مولا کائنات کو اپنے بستر پہ سلا کے جا رہے ہیں۔ اب یہاں بھی تاریخ کا ایک مزیدار باب ہمیں نظر آتا ہے، ایک چیز کی جو آج کے زمانے میں بہت زیادہ رائج ہے، اس کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے مولا کائنات سے کہا تو مولا کائنات نے فقط ایک سوال اللہ کے رسول سے کیا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سونے صاحب کی جان بچ جائے گی؟ میرے لیٹنے سے میرے سونے صاحب کی جان بچ جائے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں پروردگار کا وعدہ یہی ہے۔ تو اس وقت تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنے سر کو سجدے میں گرایا، یعنی سجدہ شکر انجام دیا۔ یہاں پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام کا یہ پہلا سجدہ شکر تھا کہ جو مولا کائنات نے انجام دیا۔ آج تمام مسلمان سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، تو یہ سجدہ شکر بجا لانا جو بھی مسلمان بجا لا رہا ہے کس کی سنت ہے، کس نے اس کا آغاز کیا؟ تو جواب کیا ہے امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ تو یہ سجدہ شکر مولا کائنات نے کیا، اور کس طریقے سے مولا کائنات سوئے، یعنی وہ علی کی جو رات رات بھر جاگ کر عبادت کرنے والا ہے، پوری رات جاگ کر عبادت کر رہے، بستر رسول پر اس سکون سے سوئے کہ خود مولا کائنات یہ کہتے ہیں کہ جیسی نیند مجھے ہجرت کی رات بستر رسول پر آئی، پوری زندگی علی ایسے نہیں سویا۔ یعنی نیند کا تعلق کس سے ہے؟ یعنی اگر فرض کیجیے آپ کے اطراف میں فائرنگ کی مسلسل آواز آ رہی ہے، حالات خراب ہے،
تو انسان کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ خوف پیدا ہوتا ہے نا، کچھ چیزیں ایسی یعنی اس میں سے خوف ہے، ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ جو بندے کی نیند چھین لی کرتی. یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو معلوم ہو کہ بالکل صبح سویرے آپ کو پکنک لے جانے ہیں، بالکل صبح سویرے آپ کی فلائٹ ہے، آپ کہیں اور جا رہے ہیں اس پہ، یہ بتائیں رات کو نیند آتی ہے نہیں آتی؟ اکثر افراد کو نہیں آتی. کیوں؟ ایکسائٹمنٹ، جو ایکسائٹمنٹ کا لیول ہوتا ہے اس لیول کی وجہ سے ہماری نیند اڑ جایا کرتی ہے. یا اسی طریقے سے اگر دل میں بہت زیادہ خوف پیدا ہو جائے تو نیند اڑ جاتی ہے. نیند کا تعلق کس سے ہے؟ انسان کے اطمینان سے، سکون قلب سے. یعنی قرآن مجید میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. اس اطمینان سے تعلق ہے کس کا؟ نیند کا. اب مولا کائنات کا تلواروں کے سائے میں سونا یہ بتا رہا کہ علی کا نفس کس درجے اطمینان پہ تھا. یہاں پر علی سوئے، وہاں آیت نازل ہوتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنا نفس بیچ کر مرضی پروردگار خرید لیتے ہیں. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے. اس طریقے سے بستر رسول پر سو کر مولا کائنات نے اللہ کے رسول کی جان بچائی. یہاں تک کہ نیکسٹ ڈے جب کفاران قریش اس گھر پہ حملہ کرتے ہیں، دھاوا بولتے، مولا کائنات نے اپنے سر سے چادر ہٹائی، اور جب مولا کائنات کو دیکھا، پوچھا محمد کہاں ہے؟ کہا کہ کیا تم میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کیا تم نے محمد کو میرے سپرد کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اور پھر یہ ہجرت کا واقعہ مکمل ہوتا ہے. باقی کا ڈیٹیل سے یہ تو تاریخ کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی کہ کس طریقے سے مولا کائنات پھر اللہ کے رسول سے منسلک ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کس طریقے سے غار ثور میں پہلے بنا لیتے ہیں، پھر دوسری منزل اللہ کے رسول کی 3 دن غار ثور میں ہوتے ہیں اللہ کے رسول. سیکنڈ منزل اللہ کے رسول کی قباء تھی کہ جہاں پر پھر بعد میں مسجد قباء بھی تعمیر کی جاتی ہے. وہاں اللہ کے رسول مولا کائنات کا ویٹ کرتے ہیں. جب مولا کائنات جو تمام خاندان کی فاطمیین کی، جو جتنی بھی فاطمائیں تھیں کہ جس میں اللہ کے رسول کی بیٹی بھی شامل تھی، اللہ کے رسول کی پھوپھی بھی شامل تھی، مولا کائنات کی والدہ بھی شامل تھی، انہیں لے کر صحیح سلامت جب قباء کی منزل پر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول کی آمد مدینے میں ہوتی ہے. تو یہ تھا ایک مختصر ہجرت کا واقعہ کہ جو اتنا مختصر ہو گیا کہ آپ کے سامنے پورے 2 لیکچر چلے گئے اور صحیح طریقے سے مکمل نہیں ہوا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری عبادتوں کو، ہماری طاعتوں کو ہمارے حصول بارگاہ میں قبول فرما. بار الہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم محمد اور آل محمد حاصل کرنے اور انہیں عام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر.